عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کہا تھا اور یہی میں نے ممبر سے 2 ہفتے پہلے کہا تھا، آج تیسرا ہفتہ ہے اس فقیر کا اس جمعہ کے اندر کہ آج بگڑتے ہوئے ماحول، عقیدوں کے اوپر اٹیک، عقیدوں کے اوپر حملہ، آج آپ 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے جن رہے فقیر ببانگے توحل اس ممبر سے کہنا چاہتا ہے، جتنی عقیدوں کی نجاستیں ہیں، جتنی عقیدوں کی گندگیاں ہیں، جتنے عقیدوں پہ حملہ کرنے والے درندے اور بہڑیے ہیں، خدا کی قسم اللہ نے تمہیں پاک و صاف بنایا ہے، اللہ نے تمہیں ایک دم منزہ طریقے سے بنایا ہے، اس لیے ہم اور آپ کو ذمہ داری نہیں بلکہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ اٹھا کر کے دیکھ لیں فتاوی شارح بخاری کا فتویٰ، مفتی شریف الحق رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی شارح بخاری کے اندر فرماتے ہیں، باطل فرقوں کا رد کرنا، باطل فرقوں کا رد کرنا، ان کا ایک ایک چیز کو خلاصہ کر کے رکھنا۔ باطل فرقے کون؟ دیوبندی، وہابی، نجدی، شیعہ، رافضیت، حاجیت، سارے اتنے باطل فرقے ہیں۔ حضور شارح بخاری فتاوی شارح بخاری کے اندر مفتی شریف الحق فرماتے ہیں، ان کا رد کرنا مستحب نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض ہے، فرض ان کا کرو، بولے الحمدللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے، کبھی زندہ اور مردے پہ حملہ کر دیتے ہیں اور بات سجدوں کی کرتی ہے وہابیت ہے، کبھی نبی کی عظمت و شان پہ حملہ ہوتا ہے اور بات کرتی ہے تسبیح کی وہابیت ہے، کبھی نبی کے مرنے پر زندہ ہونے پر بات کرتی ہے وہابیت اور بات کرتی ہے تسبیحات کی۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان، کب تک اس اندھیروں کے اندر تو رہے گا؟ اے مسلمان، کب تک ان گمراہ چلنے والوں کی باتوں کو تو سنتا رہے گا؟ اے مسلمان، کب تک ان بھٹکتی ہوئی جماعتوں کو تو تسلیم کرتا رہے گا؟ ہرگز اپنے ایمان کے قریب نہ لانا ایسی جماعتوں کو، ہرگز اپنے قریب بھی نہ آنے دینا ایسی جماعتوں کو، ورنہ یاد رکھنا ابھی تو خیر و برکتیں جا رہی ہیں گھروں کی، ابھی تو رحمتیں جا رہی ہیں گھروں کی، ابھی تو برکتیں جا رہی ہیں گھروں کی، وہ دن دور نہ ہوگا اگر تو نے ان سے دوری نہ کی تو گھروں سے تیرے ایمان بھی چلے جائیں گے، ایمان بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں تو امام احمد رضا نے ایک ہی پیغام دے دیا تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور کیا تم نے پڑھا نہیں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ بار بار علماء اکرام کہتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زبان ہی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت تمہیں کہہ کر کے جا رہے تھے، دشمن احمد پر شدت کیجئے، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، ارے غیث میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کہ مردہ کہنے والی وہ ذات ہے اور وہ برادری بن کے اور وہ قوم بن کر کے اور وہ فرقے بن کر کے سامنے آ گئے ہیں۔ تسبیح اور سجدوں کی باتیں کرنے والوں اور نمازوں کی باتیں کرنے والوں، گلی گلی میں تسبیح اور یہ اور پہ لے کر کے پھرنے والی جماعتیں، آج ہم بابانگے توحل اس ممبر سے کہتے ہیں، ہو کسی میں جرات، ہو کسی میں استطاعت، تو ہمارے اکابرین علماء اہل سنت ابھی زندہ ہے، الحمدللہ علماء اہل سنت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے عرض کیا تھا چھوٹی سی دعوتوں کے اوپر اپنے ایمان کا سودا مت کرو، چھوٹی سی دعوتوں کے اوپر اپنے ایمان کا سودا مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے ورنہ یہ چھوٹی دعوتوں میں جا کر کے آ کر کے بلا کر کے سودا کرنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اس سے پہلے میں قرآن کی آیتیں پیش کروں، اس سے پہلے میں حدیث کوئی پیش کروں، پہلے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جس نے میں غوث اعظم اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کرتا ابھی، میں غریب نواز اور نظام الدین کی بات نہیں کرتا ابھی، آپ پہلے دل پہ ہاتھ رکھیں اور دل پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں، جس جماعت نے تمہارے نبی کو مردہ بتاؤ تم جانا پسند کرو گے؟ اس کو پہلے ابھی میں کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کرتا، کوئی حدیث پیش نہیں کرتا، پہلے آپ فیصلہ کرو، کیا جانا چاہیے؟ بتائیے زور سے، جانا چاہیے؟ میرے دوست، جو نبی کو کہے کہ اپنے معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کر اس کو علم نہیں، تمہارے نبی کو یہ کہے کوئی، یہ میری باتیں ہیں، 100 سال سے چلی آ رہی ہے، سامنے آ چکی ہے کھل کر کے، کوئی یہ کہے کہ تمہارے نبی کو دیوار کے پیچھے ہے، اس کے تم جانا
حضرت بولے وہ ایسا معاملہ نہیں تھا. پھر جواز کی صورتیں نکلتی, ارے حضرت وہ ایسا معاملہ نہیں تھا ان کا, حضرت بہت اچھا ان کا وہ ہے, فلاح ہے. میرے دوست الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کے در کا غلام, یہ سادات کی چوکھٹ پہ پلنے والا فقیر بابا کے دخل ایک بات کہہ کر کے جانا چاہتا ہے, الحمدللہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں تمہارا معاذ اللہ دشمن نہیں ہوں, لیکن یاد رکھنا ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو تکلیفیں ہوتی ہیں. کوئی ڈاکٹر آپریشن جب کرتا ہے تو کسی کو مارنے کے لیے نہیں کرتا, اس کو بچانے کے لیے کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپریشن کرتے وقت تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں, کٹ لگتے ہیں تو, لیکن وہ چاہتا ہے میرا پیشنٹ بچ جائے, میرا پیشنٹ بچ جائے, میرا پیشنٹ بچ جائے. میں ممبر سے کہتا ہوں آل رسول اور علامہ وسیم کی موجودگی کے اندر اہل سنت و جماعت کے اوپر قائم ہو جاؤ انشاءاللہ. اگر کوئی جنتی فرقہ ہے تو وہی ہے جو میرے نبی نے کہا تھا, جو میرے طریقے پہ ہوگا, جو میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہی جنتی ہوگا, وہی جنتی ہوگا. باتیں کرنے والے, نمازوں پہ ناز کرنے والے لوگ, کیا حدیثیں پڑھی نہیں تھی, حدیثیں تو نے پڑھی نہیں کیا ہے؟ ایک صحابی رسول, بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ یہی تو کہا تھا کہ تم نمازوں پہ ناز کرتے ہو. وہ عبادت بھی کرتے تھے, تلاوت بھی کرتے تھے. حدیث اٹھا کے دیکھ لینا, حوالہ مجھ سے لینا. کہا یا رسول اللہ کل میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ بھول گئے حدیث آپ, میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا ابے تو سجدے کتنے کرتا ہے, تو تلاوت کتنی کرتا ہے, ابے تو نے 5 ٹائم میں نماز پہ کتنی پڑھی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں غلام قیامت کی تیاری تو کری ہے؟ بولے یا رسول اللہ کری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. صحابہ بولتے تھے, صحابہ ہمیں اپنے سجدوں پر ناز نہیں ہے. اٹھا کے دیکھ لینا تاریخی جملے حدیث کے, ہمیں اپنے سجدوں پر ناز نہیں ہے. اگر ہمیں ناز ہے تو آمنہ کی لال کی محبت پر. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, وہ آگ لگا دے گی جو آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. حضرات محترم بات کرتے مرنے اور جینے کی, مردہ اور زندہ کی, نبی کے اختیار کی, کہ نبی کو یہ اختیار نہیں, نبی کو ان کی پیچھے کی خبر نہیں. نبی تو مات اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. نبی لامکہ میں نہیں, خواب کے اندر گئے تھے. نبی لامکہ میں کوئی جاتا ہے بولے ارے اتنی معاذ اللہ گالیوں کا انبار بنا کے بیٹھ دیا ہے اپنے الفاظوں کے اندر. اتنی بڑی گالیاں اگر ہمارے خاندان کو کہہ دے تو ہم دعوتیں بند کر دیتے ہیں, سلام کلام بند کر دیتے ہیں. کبھی سلام کے اوپر تمہیں فتوے لگا دیے جاتے ہیں, کبھی جلوس پہ تمہیں بدعتی بتا دیا جاتا ہے, کبھی جھنڈوں کو کہ تمہیں شرک والا بتا دیا جاتا ہے, کبھی نبی کی ذات کو لے کر کے اٹیک کر دیا جاتا ہے. پھر بھی ہم سنتے ہیں نیچے گردنیں ڈال کے. نہیں, اللہ کا کرم ہمارے سنی بریلوی جس میدان میں ہوتے ہیں سر اٹھا کر کے جواب دیتے ہیں, سر اٹھا کر کے جواب دیتے ہیں. اور یہ تو ترہ امتیاز اعلیٰ حضرت کے زمانے سے رہا ہے. کیا کہ یہ ترہ امتیاز تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تھا. تنہا تھا امام احمد رضا, تنہا تھا امام احمد رضا تھا, چاروں طرف تھے دین کے دشمن. ایسے میں ایمان بچانا سب کے بس کی بات, سب کے بس کی بات نہیں. آج غلاموں کو بھی وہ فیض ملا ہے, آج اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے پاس بھی وہ فیض ہے. چاہے 2 ہوں 50 سامنے کوئی ہو, چاہے 3 ہو سامنے 100 کوئی ہو, ہم 5 ہو 500 سامنے کوئی ہو, الحمدللہ سنی جب بولتا ہے سر اٹھا کے بولتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں تمہیں, نبی کے اختیار کی بات لوگ کر جاتے ہیں. تو کیا تم نے پڑھا نہیں تھا قصیدہ کی 3 جلد کو نہیں پڑھا تم نے؟ قصیدہ برد شریف کی 3 جلد اٹھا کر کے دیکھو. مختصر الفاظ میں, واقع نگاری مقصود نہیں ہے میرا, نبی کے اختیار کی بات بھی بتا جاؤں, نبی کے علم غیب کی بات بھی بتا جاؤں, دونوں کے اندر ایک ہی بات بتا جاؤں, اور نبی کا پاور بھی تمہیں دکھا جاؤں.
وہ لوگ جو دیوار کی تو چھوٹی سی میں جھلکی دکھا رہا ہوں. حبیب یمنی ایمان نہیں لائے تھے, حبیب یمنی ایمان نہیں لے کر کے آئے تو لوگ آئے بولے اے حبیب یمنی تمہیں پتا ہے بابا کون؟ مکہ کے حاکم تھے حبیب یمنی, مکہ کے حاکم. کہنے لگے اے حبیب یمنی تمہیں پتا ہے جادوگر آ گیا ہے مکہ کے اندر. کہا کون جادوگر؟ کہتے اس کا نام محمد ہے. بولے حبیب یمنی مختصر الفاظ, بڑے چھوٹے الفاظ. کہا کون جادوگر؟ کہا وہ جادوگر بڑا خطرناک جادو چلاتا ہے, جو اس کو دیکھ اسی کا ہوتا ہے. بولے اچھا. حبیب یمنی نے کہا اس کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے, آسمان پہ نہیں چلے گا. حبیب یمنی نے کہا آؤ میرے ساتھ. نبی کو لے کر کے چلے. کہاں ہے محمد؟ بولے یہ ہے محمد. بولے اے محمد تم نے جادو کا دعویٰ کیا؟ بولے نہیں. بولے کیا؟ بولے نہیں. بولے آؤ ہمارے ساتھ. لے کے گئے ایک پہاڑ کے قریب. بولے تم کون ہو؟ بولے میں اللہ کا نبی ہوں. تو وہ حبیب یمنی کا بھی عقیدہ تھا جو اللہ کا رسول ہوتا ہے, جو اللہ کا حبیب ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے, وہ صرف زمینوں پہ حکومت نہیں کرتا, وہ آسمانوں پہ بھی وہ آسمانوں پہ بھی حکومت کرتا ہے. حبیب یمنی قریب گئے, جا کر کے گئے محمد کچھ نہیں سنیں گے. اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو پوری بابیت کو فقیر چیلنج کرتا ہے, پوری دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہے, نزدیک خارجی وہابی سب کو چیلنج کرتا ہے. اس کو بتاؤ کہ تمہارے سمجھ میں نہیں آیا. حبیب یمنی نے کہا تھا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اگر ہو اللہ کے سچے نبی تو اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے. نبی نے چاند کو دیکھا اور آسمان کے چاند نے پوری کائنات کے چاند کو دیکھا. چاندی سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو, دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. یہی جب اس آسمان کے چاند نے اور آسمان کے ہلال نے نبی کو دیکھا اور نبی نے اس چاند کو آسمان کے دیکھا تو نبی کی بارگاہ میں چاند کو اللہ نے زبان عطا کہی. چاند کہتا ہے یا رسول اللہ حکم فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں اے چاند اے قمر سن, محمد نہیں, آمنہ کا لال نہیں, مکہ کے لوگ تیرے دو ٹکڑے کرانا چاہتے ہیں, میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ لوگ کچھ آ گئے ہیں تیرے دو ٹکڑے کرانے کے لیے. چاند نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے میرے آقا. میرے آقا نے فرمایا اے چاند بتا کیا تو دو ٹکڑے ہو جائے گا؟ اتنا کہنا تھا. چاند نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جب فرش کا بلال اپنی گردن کٹا سکتا ہے تو آسمان کا ہلال بھی نبی کے نام پہ اپنی گردن کٹا سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اب نظر نہیں آتا, اب نظر نہیں آتا. میرے نبی نے انگلی اٹھائی, خدا کی قسم انگلی کا اٹھانا تھا, چاند کے دو ٹکڑے ہونا تھا. ایک ٹکڑا ادھر گرا اور ایک ٹکڑا چاند کا ادھر گرا ہے. اب امام احمد رضا کا قلم اٹھا. جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تب امام احمد رضا بولے تجھ سے جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی بولے. عزیزان ملت اسلامیہ کیا انگلی اٹھی جدر مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضرات محترم یہ تھا نبی کا پاور. ایک اشارے میں چاند کا ٹکڑا ادھر اور ادھر. یہ تو میں بڑی موٹی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو جو معلوم ہوتی ہیں. اب علم غیب کی بات سن لیں جلدی سے, بس 2 منٹ کے اندر. کہتے ہیں حبیب یمنی دیکھ لیا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اب نبی نہیں بولے میں اللہ کا نبی ہوں, اب حبیب یمنی بولتے ہیں تم اللہ کے سچے. اب تک اٹھا کے دیکھ لیں قصیدہ بردہ ذمہ داری کے ساتھ جملہ, جب تک چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا تو حبیب یمنی کہتے تھے اے محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. اب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو کہتے یا رسول اللہ میری بھی خبر. اب الفاظ پلٹے, بولے اب محمد نہیں ہے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. اٹھا کے دیکھ لیں قصیدہ بردہ, یہ میری باتیں نہیں ہیں. اب کہتے یا رسول اللہ علم غیب ملاحظہ کر لیں جھلکی کے اندر, کہ یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا کہا حبیب یمنی نے؟ یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آنکھوں میں آنسو آئے. میرے نبی کا پیارا جملہ سن لے کیا کہا. آمنہ کے لال فرماتے ہیں اے حبیب یمنی جو تم کہنا چاہتے ہو اس کو دل میں رکھ لو, آمنہ کا لال نہ بتا دے تمہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. ایک بات بھی غلط فقیر کی ہو تو چور کی جو صدا وہ فقیر کی صدا.
میرے آقا فرماتے ہیں کیا سمجھ میں آیا؟ حبیب یمنی نے عرض کیا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میرے نبی فرماتے حبیب یمنی، اے حبیب یمنی، جو تمہارے دل میں ہے کہنا چاہتے ہو وہ میں نہ بتا دوں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حبیب یمنی بھی دریا جوش میں دیکھ کر کے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیجیے کیا ہے. نبی مسکرائے، مسکرا کر کے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی یمن کے اندر بیمار ہے، اس کو اللہ شفا عطا فرما دے. قدموں میں گر گئے حبیب یمنی، بولے کہا خدا میں یہی کہنا چاہتا تھا میری بیٹی بیمار ہے اس کو شفا مل جائے، بس یہ کہنا تھا. آپ نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے دیر نہ کیجیے، بتاؤ کہاں یمن تھا کہاں مکہ تھا؟ میرے نبی فرماتے تم یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی شفا یاب ہو جائے، اتنا کہنا تھا. فوراً حبیب یمنی قدموں میں گرے، کہا جلدی کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کلمہ سے مشرف ہو کر کے یمن پہنچے. یمن پہنچ کے دیکھو میرے نبی کا علم غیب، دیکھو میرے نبی کا پاور، اور دیکھو میرے نبی کا اختیار. جب حبیب یمنی یمن پہنچے، وہ بیٹی جو کافی عرصے دراز سے بستر پہ پڑی تھی، چار پائی پہ پڑی تھی، کئی سالوں سے اٹھ نہیں سکتی تھی، دروازہ بجایا. پہلا کرشمہ حبیب یمنی نے یہ دیکھا، جیسے دروازہ کھلا تو دروازہ کسی اور نے نہیں کھولا، آپ کی بیٹی نے دروازہ کھولا ہے. اب جیسے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے کہنے لگے بیٹی تو کیسے ٹھیک ہو گئی، یہ تجھے شفا کیسے مل گئی؟ بیٹی مسکرا رہی ہے، ابھی کچھ نہیں بولی. حبیب یمنی نے کہا بیٹی تجھے شفا کیسے مل گئی؟ بیٹی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حبیب یمنی بولے یہ کلمہ تو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ کلمہ تو یمن کے اندر کوئی جانتا ہی نہیں ہے. پہلا تیرا باپ ہے جس نے مکہ کے اندر کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ کلمہ تو نے کون سکھا گیا؟ بیٹی مسکرا کر کہتی ہے اے میرے والد سنو، جس نے مکہ کے اندر، جس مدینے والے نے مکہ کے اندر تمہیں کلمہ پڑھایا، اسی مدینے والے آقا نے مجھے یمن کے اندر کلمہ پڑھا دیا ہے. استغفر اللہ ربی من